قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال عز من قائل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. محترم بھائیو، اس بات کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ انسان کا دل بیمار ہو جاتا ہے جس طرح جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری کی وجہ افراط و تفریط ہوتی ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے. ظلم کی ڈیفینیشن یہ ہے: وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ چھوڑ کر کسی اور جگہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے کہ جبین نیاز اس کے لیے جھکائی جائے، اس جبین کو اس کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جھکا دینا یہ ظلم ہے اور یہ شرک ہے. فرمایا: ان الشرک لظلم عظیم. اور آپ دنیا میں کسی چیز کو دیکھ لیں، انسان ہو یا جانور ہو، کوئی مشینری ہو، کوئی اکوپمنٹ ہو، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں گے تو وہ بیمار ہو جائے گی. کیا خیال ہے آپ کا؟ گاڑی میں پیٹرول کی جگہ پانی ڈال دو، ڈیزل کی جگہ موبلائل ڈال دو، خراب ہو جائے گی. اس کی الائنمنٹ اگر خراب ہو اور آپ گاڑی چلاتے رہو تو اس کی جگہ اور کئی چیزیں خراب ہو جائیں گی. آپ کا جسم، اس میں اگر شوگر زیادہ ہے اور آپ اس کا علاج نہیں کرتے تو اضافی شوگر والا خون جدھر جدھر جائے گا سب چیزوں کو خراب کر دے گا. دماغ میں گیا تو وہاں خرابیاں لائے گا، گردوں میں گیا تو گردوں کے فلٹر خراب کرے گا، جگر میں گیا تو جگر خراب کرے گا. وہ خرابی پھر بڑھتی چلی جائے گی. انگریز کہتے ہیں کہ جب ایک سلائی لگانے سے معاملہ حل ہوتا تھا اس وقت آپ نے حل نہیں کیا تو پھر 9 سلائیاں لگانی پڑتی. ٹو اسٹچ ان ٹائم سیوز 9. تو غلط چیز کو علاج کیے بغیر استعمال کرتے رہو تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. ایسے ہی دل ہیں، دل بھی اس وقت بیمار ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ زیادتی ہو. یہ نہیں کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، دل خود بادشاہ ہوتا ہے. دل خود بادشاہ ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ خود زیادتی کر لیتا ہے. آپ کسی کو کم عقل کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ تو بادشاہ آدمی ہے تو. ہاں، کیا سمجھے؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی چلاتا ہو، کسی کی نہ سنتا ہو. بادشاہوں کے وزیر اچھے ہوں تو بادشاہ اچھے کام کرتے ہیں، وزیر خراب ہوں تو بادشاہ برے کام کرتے ہیں. تو دل اور بادشاہ اور بچہ ایک طرح کے ہوتے ہیں. بچہ جو چیز نظر آئے مانگتا ہے. غبارے بیچنے والے اس کار کے پیچھے پڑتے ہیں جس میں بچے ہوں کہ یہ دیکھیں گے تو مانگیں گے تو اس کے ابا کو لے کر دینے پڑیں گے. جو دیکھا مانگ لیا. پھر اس کا ابا ہوتا ہے جو اس کو کہتا ہے کہ نہیں بیٹے، یہ برف کا گولا تیرا گلا خراب کرے گا، یہ چنگم تیرے کپڑے خراب کرے گی، یہ نہیں، اس کی جگہ وہ لے لو، وہ نہیں، اس کی جگہ یہ لے لو. 5 سال کا بچہ موٹر سائیکل مانگتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں بیٹے تم 4 پہیوں والی کار لے لو، بچوں والی. موٹر سائیکل تیرے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ اس کا متبادل دے کر اس بچے کو بہلاتے ہیں اور اس کو نقصان سے بچاتے ہیں. دل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، بادشاہ اور بچہ. کہتے ہیں بچہ بادشاہ ہوتا ہے. دل بھی اسی طرح جو نظر آئے مانگتا ہے، جو نظر آئے مانگتا ہے. اس کو سمجھانا پڑتا ہے کہ یہ تیرے لیے اچھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو خواہش کرنے سے روکتا رہا۔ روکنے کا معنی یہ نہیں کہ دل کہے بھوک لگی ہے تو کھانا نہ دو، یہ معنی نہیں۔ پیاس لگی ہو تو دل کو پانی نہ دو، یہ معنی نہیں۔ معنی یہ ہے کہ جو آڑی تیری چیز مانگتا چلا جائے اس کی مانتے نہ جاؤ، بلکہ اس کو منع کرو۔ وہ کہے مجھے اپنا گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے دوسرے پڑوسی کی کوٹھی اچھی لگتی، مجھے وہ لے کر دو۔ مجھے اپنی کار اچھی نہیں لگتی، اس کا ماڈل اچھا ہے، وہ اچھی لگتی ہے۔ حسد پیدا کرے اس کو منع کرو، نہیں یہی اچھا ہے۔ دل چاہے کہ میرا معیار زندگی بہت بلند ہونا چاہیے، منع کرو، نہیں یہ زندگی عارضی ہے، یہاں پہ ہم نے گزارا کرنا ہے۔ جیسے اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ سعودیہ، کویت، امریکہ رہتے ہوں اور آپ کے بچے کہیں یہ سعودیوں کے بنگلے اتنے اتنے اچھے ہیں، ابا ہمیں بھی ایسا لے کر دو، تو کیا کہو گے؟ بیٹے ہم یہاں کمانے کے لیے آئے ہیں، کھانے کے لیے نہیں آئے، یہاں گزارا چلانا ہے، زیادہ پیسہ جمع کر کے اپنے وطن لے کر جائیں گے، وہاں جا کر اچھا گھر بنائیں گے، یہی کہو گے نا؟ ایسے ہی دل کو یہاں بھی سمجھاؤ کہ دل، یہ دنیا ہمارا گھر نہیں، یہ ہمارا وطن نہیں، یہاں گزارا چلاؤ، اور جہاں ہمارا اصل وطن بنے گا اس کے لیے انویسٹمنٹ جمع کرو۔ اگر پیسہ زیادہ ہے تو اس کے ساتھ آخرت بناؤ، اگر صحت اچھی ہے تو اس کے ساتھ آخرت بناؤ، اگر زبان چلتی ہے تو اس کے ساتھ آخرت بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الجنت طیبۃ التربۃ وعذبۃ الماء، جنت وانھا قیعان، جنت چٹیل میدان ہے، اس میں آپ کا پلاٹ بھی ہے، اور اس کا پانی بھی بڑا میٹھا ہے، اور اس کی وہ ہے بھی بڑی زرخیز، لیکن اس میں اگر مکان بنانا ہے تو اپنے اعمال سے بنانا ہے، اگر اس میں درخت لگانا ہے تو اپنے اعمال سے لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لشجرہ، جنت میں ایسے درخت ہیں کہ 100 سال کوئی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے والے درخت ہوں گے، فی جنت عالیہ، بڑے بلند و بالا درخت ہوں گے، قطوفھا دانیہ، مگر اس کا پھل بہت قریب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جو شخص خالی اتنا کہہ دے سبحان اللہ، اس کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے۔ تو دل کو سمجھانا، آڑی تیڑی خواہشات سے منع کرنا، جائز خواہشات کو پورا کرنا، یہ عقل کا کام ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی خواہشات کو کنٹرول کرنا، اپنی بیوی کی خواہشات کو کنٹرول کرنا، ان کو سمجھانا، موٹیویٹ کرنا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک ہے، اس کی بجائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی غلام بانٹ رہے تھے، وہ بھی لینے کے لیے آ گئیں، آپ سے انہوں نے بات نہیں کی، صحیح بخاری میں ہے۔ رات کے وقت واپس جا کر آپ خود ان کے گھر چلے گئے، پوچھا بیٹی آپ آئی تھی پھر آپ نے بات نہیں کی؟ حضرت علی کہتے ہیں اس نے نہیں بتانا، میں بتاتا ہوں۔ یہ بیچاری پانی بھی بھر کر خود لاتی تقریباً 4.5 کلومیٹر دور سے، اور مشکیزے کی بیلٹ گھس گھسا کر ان کی قمیص کو پھاڑ دیتی ہے، اور پھر لکڑیاں بھی لانی ہوتی ہیں، اور آٹا بھی خود پیسنا ہوتا ہے، اور روٹین کے کام کھانا دانا، کپڑے دھونا، صفائی، برتن، یہ تو چلتے ہی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ جا کر ایک لونڈی لے آئے، وہ باہر والے کام کر دے، یہ گھر والے کام کر لیا کرے، لیکن اس نے وہاں جا کر بات ہی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بیٹے زہ قسمت تو نے بات کی، میں تو تیرے لیے کتاروں کی کتاریں غلام کھڑے کر دوں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا بیٹے میں اس سے بھی بہتر آپ کو دے دوں۔ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ کر سو جایا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں اس دن سے لے کر میں نے آخری دن تک کبھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑا۔ ایک شخص کہتا ہے جس دن جنگ صفین ہوئی تھی بڑا مصیبت کا دن تھا، اس دن تو یہ وظیفہ آپ کا چھوٹ ہی گیا ہوگا۔ کہنے لگے اس دن بھی میں نے کیا تھا، میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب کوئی چیز بیمار ہو جائے اس کے علاج کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔
ایک طریقہ ہوتا ہے اچھا اور ایک ہوتا ہے برا. بخار ہو جائے، بخار کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس بیماری کا علاج کرو، بخار خود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر آپ بخار ختم کرنے والی گولیاں کھا لو، بیماری ویسے کی ویسی رہے، تو یہ غلط طریقہ ہے. اینٹی بائیوٹک، ہیوی اینٹی بائیوٹک نقصان دیتی ہے. آج برطانیہ کی بسوں پہ لکھا ہوا ہے نو ٹو اینٹی بائیوٹک، اینٹی بائیوٹک مت لو. وہ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ اس کا جائز طریقے سے علاج کرنا ہے. اگر کسی کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اس کی ٹینشن کا حل کیا جائے. رب ذوالجلال فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھا جائے، تفسیر پڑھی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائیں، آپ کی سیرت مبارکہ پڑھی جائے، تو بندے کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے سے بڑی تکلیفوں کو دیکھتا ہے، اس کی اپنی تکلیف ہیچ نیچ ہو جاتی، وہ خوش ہو جاتا ہے. اگر کوئی اس بات سے ٹینس ہے کہ میرے پاس جوتی نہیں، لوگ جوتیوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، میرے پاس جوتی نہیں، اگر وہ کسی ایسے شخص کو دیکھ لے جس کے پاؤں ہی نہ ہوں، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے. تو یہ صحابہ اکرام کے واقعات، انبیاء کرام کے واقعات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن حکیم کی تفسیر، اس کو پڑھنے یہ صحیح علاج ہے ڈپریشن کا اور ٹینشن کا. لیکن اگر اس کی بجائے وہ شراب پینا شروع کر دے، جی مجھے بڑی ٹینشن ہو رہی تھی تو میں نے ہیروئن کھانی شروع کر دی، تو بظاہر تو علاج ہو گیا مگر غلط طریقے سے علاج ہوا. بیماری کا بیماری کے ساتھ علاج ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل الشفاء فی حرام، اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. بظاہر آپ کو شفا نظر آتی ہے مگر وہ شفا نہیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں جوئے اور شراب کے بارے میں. کیا پوچھتے ہیں؟ یہی نہ کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہی پوچھتے ہیں نا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ناجائز ہے اور بات ختم. لیکن رب ذوالجلال والاکرام نے یہ چھوٹا سا جملہ بات نہیں کی، چھوٹا سا جملہ نہیں بولا، بلکہ فرمایا کل، ان کو بتاؤ، پورا انالیسز کیا. اسمہما اکبر من نفعہما، فرمایا فیہما اسم کبیر، جوئے اور شراب میں بہت زیادہ گناہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں. فائدے ہیں اس میں، شراب میں کوئی شک نہیں، قرآن اس کا اقرار کرتا ہے. مگر اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. اب تم خود سوچو کہ اس کو جائز ہونا چاہیے یا حرام ہونا چاہیے. اللہ نے نہیں بتایا. تو غلط طریقے کے ساتھ علاج مزید بیماریاں پیدا کرتا ہے، اور یہی ہمارے ایلوپیتھک کا آج کل حال ہے. یہ اینٹی بائیوٹک کھاؤ گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، اس کے ساتھ فلیجل لوگے تو پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، درد ہوگی تو یہ لے لو، وہ ہوگا تو وہ لے لو، 8-10 گولیاں بنا دیتے ہیں. اسی طرح دل کا علاج بھی اگر غلط طریقے سے کیا جائے، یہ کامیڈی سن لو تم تو ٹھیک ہو جائے گا. کامیڈین کو سن لو، بھانڈ بھنگڑا ڈالنے والے، ناچ گانے والے، رقاصوں کو سن لو، دیکھ لو، دل تمہارا ٹھیک ہو جائے گا. طریقہ ٹھیک ہے کہ وقتی طور پہ دل اس کا ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہ اور کئی بیماریاں لے کر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی. اللہ اکبر. اگر میں اس بات کی طرف موضوع کو لے جاؤں کہ وہ کامیڈین کیا کرتے ہیں، کتنی رب ذوالجلال کی بغاوت کرتے ہیں، کتنی نصوص اور قرآن کی آیات اور احادیث کا قتل عام کرتے ہیں، تو یہ ایک الگ سے موضوع ہو جائے گا. مثلا کم از کم وہ یہ کہتے ہیں اس کا چہرہ دیکھو کس طرح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چہرہ کس نے بنایا؟ اللہ المستعان. تو اپنی وجہ دیکھ. کیا کہتے ہیں؟ وجہ کہتے ہیں چہرے کو. کانوں پر مذاق کریں گے، ناک پر مذاق کریں گے، چہرے کے رنگ پر مذاق کریں گے. یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے.
برادری پر مذاق کریں گے. اللہ نے پوچھا تھا آپ سے کہ کس کا بیٹا بننا چاہتے ہو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کے چوائس ہیں. جو ان پر اعتراض کرتا ہے وہ ڈائریکٹ رب ذوالجلال پر اعتراض کرتا ہے. لیکن وہ ہنسنے والی باتیں، جھوٹ باتیں، جھوٹ بول کر ہنسانا کر کے آپ بظاہر سمجھتے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہو گیا، حقیقت میں وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شراب پی کر اپنا غم غلط کر رہا ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، جسم بیمار ہو اس کا غلط علاج کیا جائے تو اس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. دل بیمار ہو اس کا علاج غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کی بھی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، اور بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. علاج درست ہونا چاہیے. بیمار تو لوگ ہو ہی جاتے ہیں. بیمار کب ہوتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دو، بیمار ہو جائے گا. انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے زیادتی کی وجہ سے. سردی میں گھومتا رہا، اپنے آپ کو کور نہیں کیا، بیمار ہو گیا. ٹھنڈی چیزیں زیادہ کھا لی، گلا خراب ہوا، بخار ہو گیا. جسم کے ساتھ زیادتی. جسم میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: سودا، صفرا، بلغم اور خون. ان میں سے کوئی چیز زیادہ اور کوئی کم ہو جائے بندہ بیمار ہو جاتا ہے. اسی طرح دل بھی زیادتی کرنے سے بیمار ہوتا ہے. گانے سننے کا عادی ہو گیا. اب اس دل کا حق تھا کہ اس کو قرآن سنایا جاتا، اس نے گانے سنانے شروع کر دیے، بیمار ہو جائے گا. گانے سننے سے کیا ہوگا؟ گانے والیاں کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں بدکار بن جاؤ، یہی کہتی ہیں نا. ناچنے والی اپنے طرف لوگوں کو کھینچتی ہیں، بدکاری کی دعوت دیتی ہیں. اب یہ سمجھتا ہے میرے دل کا علاج ہو رہا ہے، حقیقت میں یہ بیمار ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو، یہ کہا بدکاری کے قریب نہ جاؤ. کیونکہ جو قریب جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ اندر بھی چلا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین وان الحرام بین. حلال بالکل واضح ہے، سب جانتے ہیں یہ حلال ہے. حرام بھی بالکل واضح ہے، سب جانتے ہیں یہ حرام ہے. وبینہما امور مشتبہات. اس کے درمیان میں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو لوگ کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں غلط ہیں. فرمایا جو ان مشابہ چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین کو بچا لیتا ہے، اور جو ان مشابہ چیزوں کے قریب ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ حرام میں چلا جاتا ہے. پھر مثال دی میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے. میرے ماں باپ قربان جائیں، کن کن طریقوں سے سمجھاتے رہے ہمیں. فرمایا کالراعی یرعی حول الحمى یوشک ان یقع فیہ. جیسے ایک بادشاہ کی الا ان لکل ملک حمى، بادشاہوں کی چراگاہیں ہوتی تھیں، اس میں صرف بادشاہ کے گھوڑے چریں گے. اس کی ایک 4 دیواری ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے. باڑیں بھی پودوں کی لگ جاتی ہیں. فرمایا جو شخص اپنے جانوروں کو اس کے قریب قریب چرائے گا، وہ تھوڑی سی سستی کرے گا تو اس کی بکریاں بادشاہ کی چراگاہ میں چلی جائیں گی. پکڑا جائے گا، مارا جائے گا، رگڑ دیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص اپنی بکریوں کو اس چراگاہ کے قریب بھی نہ لے کر جائے بچ جائے گا. فرمایا الا ان لکل ملک حمى. خبردار، ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کی باڑ ہوتی ہے. وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بادشاہ ہے، اس کی چراگاہ کی باڑ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. جو اس کی حرام کردہ چیزوں کے قریب قریب رہے گا وہ آہستہ آہستہ اندر چلا جائے گا اور مارا جائے گا، اور جو اس کے قریب بھی نہیں جاتا وہ اپنے آپ کو بچا لے گا. اس لیے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ.
انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ بہت برا راستہ ہے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، میرے رب نے بے حیائی کو حرام قرار دیا ہے، ظاہری ہو یا باطنی ہو، چھپی ہوئی بے حیائی ہو یا ظاہری بے حیائی ہو، والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ اور بغاوت کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو حرام کیا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے یہ حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے نام پر جھوٹ باندھو۔ اس وقت سوشل میڈیا بہت بڑا جھوٹا ہے، جو چاہو اللہ کے نام پہ جھوٹ لگا دو، جو چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ لگا دو اور اس کو پھینک دو۔ باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لے رہے ہیں حضرت علی کے اقوال بنانے کے لیے، ان کا کام ہے حضرت علی کے اقوال بنانا۔ شیخ سعدی کی بات مل جائے، ڈاکٹر اقبال کی بات مل جائے، محمد علی جناح کی بات، کسی کی بات مل جائے، کوئی بھی حکمت بھری بات ہو، انہوں نے اس کے آگے فرمان علی لگا دینا ہے اور پھینک دینا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الکذب علی لیس کذب علی احد، میرے خلاف میرے نام پر جھوٹ باندھنا ایسا نہیں جیسے کسی اور کے نام پر جھوٹ باندھنا ہو۔ من کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے نام پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اور نیچے لکھا ہوتا ہے اب اس کو فوراً آگے شیئر کرو اور تمہیں یہ مل جائے گا، تمہیں وہ مل جائے گا، ہوتا وہ جھوٹ ہے اکثر اوقات۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فحاشی ظاہری ہو یا باطنی ہو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور یہ دل کی بیماری ہے۔ دل کی بیماریاں دو طرح کی ہوتی، میں پہلے بھی بتا چکا، ایک ہوتی شہوات اور ایک ہوتی شبہات۔ شبہات کیا ہے؟ بندہ نیک ہے، پاک ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، ہر وقت رب کو یاد کرتا ہے، شیطان سمجھتا ہے کہ یہ قابو نہیں آئے گا، اس کو کہوں عورت کہے گا نہیں، اس کو کہوں رشوت کہے گا نہیں، یہ قابو نہیں آئے گا، اس کو پھر وہ اور مزید تیز کر کے، اوور کلیور کر کے مسلمانوں کو کافر قرار دے کے مارنے پر ابھارتا ہے، اور اس کو پھر اپنے جیسا کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، سب کو کافر قرار دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا جہنم پر 19 دروگے ہوں گے۔ کتنے؟ 19 دروگے ہوں گے، اور یہ تعداد ہم نے جو آپ کو بتائی ہے یہ اس لیے تاکہ ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور جن کے دل میں بیماری ہے ان کی بیماری زیادہ ہو۔ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب کا یقین زیادہ ہو جائے، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کافر اور دل کے بیمار مسلمان یہ کہیں کہ یہ مثال دینے کا اللہ کا کیا فائدہ ہے، کیوں مثال دی ہے، اللہ پر اعتراض کریں۔ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 19 دروگے جہنم پر ہیں، ایمان والوں کا ایمان بڑھ گیا، یہ معلومات ہیں، دین ہے، قرآن ہے، سننے سے ایمان بڑھتا ہے، اور جن کے دل میں بیماری ہے ان کی بیماری بڑھ گئی، انہوں نے اللہ پر اعتراض کر دیا، تو یہ ہوتی ہے شبہات کی بیماری، اور ایک ہوتی شہوات کی بیماری۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو
تو جب کوئی شخص آ کر تم سے مسئلہ پوچھے، کوئی بات کرے، فلا تخضعن بالقول، لوچ دار انداز سے مٹک مٹک کے ہنس ہنس کے بات نہیں کرنی. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، پھر جس کے دل میں بیماری ہے اس میں طمع پیدا ہو جائے گی. وقلنا قولا معروفا، سنجیدگی سے بات کرنا. تو جس کے دل میں بیماری ہے، تھوڑی سی ہوا چلے تو وہ زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ سردیاں شروع ہو رہی ہوں یا اچانک بارش سردی آ جائے تو کتنے لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے، کتنوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جس میں قوت مدافعت زیادہ ہے وہ ان ہواؤں کا مقابلہ کر لیتا ہے، اور جس کے دل میں، جس کے جسم میں بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ تھوڑی سی ہوا سے بھی بیمار ہو جاتا ہے. ایسے ہی دل ہوتے ہیں. جس کا تقوی زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، اخلاص زیادہ ہے، ایمان زیادہ ہے، وہ اس طرح کی لوچدار بات سن کر اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کا ایمان اس کو بچا لے گا. اور جس کے دل میں بیماری ہے وہ اس طرح کی لوچدار آواز سن کر اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی. نبی ہیں ہمارے ابا، ان کی بیویاں ہیں امہات المومنین ہماری مائیں، اور جو بات کر رہا ہے وہ ان کا بیٹا ہے. اس کے باوجود اللہ نے اس قدر احتیاط کا کہا کہ لوچدار انداز سے بات نہ کرو ورنہ اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی. تو پھر جو ہماری عورتیں ہیں یہ اگر کسی سے بات کریں گی تو وہ تو ان کا بیٹا نہیں ہوگا. تو کہا اس کے دل میں بھی. تو یہ بیماری ہوتی ہے شہوات کی. جہنم کے داروغوں کا سن کر اعتراض کرنے والا وہ شبہات کی بیماری ہے، یہ شہوات کی بیماری ہے. اور یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی، بدکاری، یہ سب شہوات کی بیماریاں ہیں. اور یہ بیماری کوئی بھی ہو انسان کو آہستہ آہستہ سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے، انگوٹھے پر دانہ نکل آئے، آنکھیں رات کو نہیں سوتی. آنکھوں تم تو بہت دور ہو، تمہیں کیا ہوا؟ انگوٹھا تو بہت دور ہے، اس کو اگر تکلیف ہے تو تم تو سو جاؤ. وہ نہیں سوتی. بخار ہو جاتا ہے، کھانا بیوی لے کر آئی، کہتا میرا دل نہیں چاہتا، پیٹ نے ہڑتال کر دی، آنکھوں نے سونے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ جسم کے ایک حصے پر تکلیف ہے. تو تکلیف کہیں بھی ہو سارا جسم بیمار ہو جاتا ہے. اور دل کسی بھی وجہ سے بیمار ہو وہ آہستہ آہستہ اس کو اللہ سے دور لے جاتا ہے اور شیطان کے قریب لے جاتا ہے. تو یہاں پر انشاءاللہ یہ جو بیماریاں ہیں ان کے بدکاری کے قریب جانا، اس کے کیا کیا پوائنٹ ہیں، کیسے قریب جایا جاتا ہے، ان کو اللہ نے کیسے حرام کیا ہے، ایک یہ بات ہوگی انشاءاللہ. اور پھر خود اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں معاشرے پر اور انسان پر، پھر اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں احتیاطیں بھی بتائی ہیں، ان پر بات ہوگی. کیا کیا احتیاطیں بتائی ہیں؟ بدکاری کے قریب نہ جانا. قریب جانا کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عورت کی آواز کو پردہ بنایا، کہا کہ لوچدار انداز سے بات نہیں کرنی. اگر کسی کے پاس خرید و فروخت کے لیے جانا پڑ جائے، ٹو دی پوائنٹ بات کرو، کتنے کی چیز ہے اتنے لے لو، بات ختم. اگر ٹیلی فون آ جائے کسی کا، شوہر واش روم میں ہے، ایسی آواز جو سنجیدہ ہو، دو ٹوک بات، اس سے زیادہ بات نہیں کرنی. آواز کا پردہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام سے پیچھے عورتیں نماز پڑھتی تھی، بیچ میں 2-4 صفیں خالی چھوڑ دیتے لیٹ آنے والوں کے لیے، اور درمیان میں کوئی چادر نہیں ہوتی تھی. اپنا اپنا پردہ عورتیں کرتی تھیں. تو ایک دفعہ آپ نماز میں بھول گئے، صحابہ کرام نے تالی بجانا شروع کی،
کہ اب زبان سے تو بول نہیں سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا انما التصفیق للنساء والتسبیح للرجال. اگر امام بھول جائے تم سبحان اللہ کہا کرو، لیکن پیچھے عورتیں وہ سبحان اللہ نہ کہیں، وہ الٹے ہاتھ کی تالی بجا دیں. اگر ان کو سمجھ آئی ہے امام بھول گیا اور تمہیں سمجھ نہیں آئی، وہ بتانا چاہتی ہیں تو تالی بجا کر، اور تم بتانا چاہتے ہو تو سبحان اللہ کہہ کر. دوران نماز عورت کے گلے سے سبحان اللہ بھی رب نے برداشت نہیں کیا. اللہ اکبر. اس کے جسم کے اوپر اس کا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اپنے گھروں میں رہا کرو، ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلا کرو، اور جاہلیت کی عورتوں کی طرح جسم کی نمائش نہ کرو. عورت کا سارا جسم پردہ ہے، وہ اپنے جسم کی نمائش نہ کرے. اس کے خصوص مخصوص رشتہ دار باپ بیٹا بھائی کے علاوہ اس کا چہرہ کوئی نہ دیکھے. اور جو اس نے جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہیں وہ بھی خوبصورت ہوتے ہیں. جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو ان کپڑوں کے اوپر بھی بڑی چادر یا برقع لے کے باہر نکلے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی اپنی بیویوں بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑی چادر لے کر باہر نکلا کرو. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس سے فرق ہوگا کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ غلام لونڈی نہیں ہے. لونڈیوں کو لوگ آوازیں کستے تھے، وہ بکاؤ مال ہوتا تھا. جب لونڈیاں بکتی تھیں ان کو پردہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. جس نے خریدنی ہے، کسی نے اس کی شکل دیکھنی ہے، کسی نے قد دیکھنا ہے، کسی نے قوت دیکھنی ہے، کسی نے مہارت دیکھنی ہے، وہ بکاؤ مال ہے، وہ تو ان کو تو دیکھنا ہے، اس لیے وہ پردہ نہ کریں. اور تم چونکہ آزاد عورتیں ہو اس لیے تمہیں کوئی دیکھے نہیں. اپنے اوپر چادر لے کر آیا کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید گاہ میں عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور جس عورت نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئے. وہ آ کر کے درس سن لے، مسلمانوں کی دعوت اس میں شریک ہو جائے. عورتوں نے کہا جی وہ ہمارے پاس تو چادریں بڑی بڑی ہیں نہیں، ہم کیسے آئیں؟ فرمایا ایک چادر میں دو دو آ جاؤ. اب انہوں نے نہیں کہا جی پھر چلیں گی کیسے؟ آہستہ چل لو، احتیاط سے چل لو. وہ ہر وقت تو نکلنا نہیں، کبھی کبھی تو نکلنا ہے. قضاء حاجت کے لیے تو رات کو نکلتی تھی، اندھیرا ان کا پردہ ہوتا تھا. دن کے وقت نکلے تو بڑی چادر لے کر نکلو. پھر ایک سوال پیدا ہوا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، جب ہم چلتی ہیں چادر پوری ہوتی ہے، مگر جب چلتی ہیں تو چلتے وقت تھوڑا چادر چھوٹی پڑ جاتی ہے، تو پاؤں نظر آ جاتے ہیں، ایڑیاں نظر آ جاتی ہیں، اب کیا کریں؟ فرمایا ایک بالشت زمین پر گھسا کر چلا کرو. پھر ایک اور سوال پیدا ہوا کہ مدینے کی گلیاں ہیں کچی، اور مساجد میں تو واش روم ہوتے نہیں تھے. جب ہم یہ زمین پر گھسا کر چلیں گی، کہیں کسی بچے کا پیشاب، کسی کا مسئلہ، کسی گدھے کا، تو یہ تو پلید ہو جاتا ہے، اور مسجد میں تو دھونے کا کچھ انتظام ہوتا نہیں تھا. اب کیا کریں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرمایا کہ اوپر کر لو تو جسم کی نمائش کی پلیدی سامنے آئے گی، معاشرہ بدکار ہوگا. اور اگر فرمائے نیچے رہنے دو
تو نظر آنے والی پلیدی نظر آ رہی ہے، بدبودار ہے، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدبودار جو نظر آتی ہے پلیدی، اس کو جائز قرار دے دیا، اور جو بدکاری کی پلیدی ہے اس کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جب آپ چلیں گی اور کسی غلط گندی جگہ پہ چلیں تو آپ کا پہلو گندا ہو گیا، آگے پھر پاک مٹی آئے گی، پاک پر چلیں گی تو وہ گس گس کر میں اس کو پاک قرار دیتا ہوں، مگر اس کو اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ مرد کی پتلون ٹخنوں سے نیچے زمین کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے اور عورت کی اوپر ہوتی ہے۔ ہمیں حکم ہے غضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نظریں نیچی رکھو، نیچے دیکھو تو بھی گند نظر آتا ہے، اوپر دیکھو تو بھی گند نظر آتا ہے، کہیں بچاؤ کی شکل نظر نہیں آتی، اور اس کا نام ڈیزائن رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام رواج رکھ دیا جاتا ہے، اس کو اسٹائل کہہ دیا جاتا ہے۔ نام رکھنے سے وہ جائز نہیں ہو جاتا، نام رکھنے سے جائز نہیں ہو جاتا، جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ اور مجھے شدید پریشانی ہوتی ہے جب گرمیاں شروع ہوتی ہیں کہ اس گرمیوں میں مسلمان کی بچی کو مزید 2-3 انچ برہنہ کر دیا جائے گا۔ ابھی بڑے بڑے بورڈوں پر لان کے اشتہار آ جائیں گے، کافر کا آرڈر ہے اب تم بچیوں اس میں نظر آؤ، اس آرڈر کی ایک کاپی مل مالکان کے پاس چلی جائے گی، ایک کاپی ہول سیلر کے پاس چلی جائے گی، ایک ریٹیلر کے پاس چلی جائے گی، اور وہاں پہ لگی ہوگی، آپ دیکھو کہ آپ اس طرح کی لگو گی، وہ کہتی مجھے یہ اتنے نمبر ڈیزائن دے دو، بات ختم۔ نیک عورت کا اس میں کپڑا بنتا ہی نہیں، پورا کپڑا ہوتا ہی نہیں، مگر میڈیا اور ٹی وی اور اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ اس قدر سخت اور شدید ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو یہی کام کرنا ہے۔ کیا نیک اور کیا بد، کیا نمازی اور کیا حاجی اور کیا غازی۔ بچیوں کو لے کر چلے جاتے ہیں مارکیٹ، کہتے ہیں جاؤ تم گھوم کر خرید کر آ جاؤ، میں ذرا یہاں بیٹھتا ہوں۔ اپنی نیک پاک تنخواہ سے بچیوں کو بے حیا بنا رہے ہیں۔ ایک اور احتیاط بتائی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر باہر جاتی ہے، مردوں کے پاس سے گزرتی ہے، فرمایا ہی زانیہ، یہ بدکار عورت ہے۔ جب باہر نکلی ہے جاب کے لیے، حالانکہ اس کو جاب نہیں کرنی چاہیے، اس کا کام نہیں ہے، جب نکلی ہے سکول کے لیے، اس جوان لڑکی کو سکول میں بھی نہیں جانا چاہیے، میٹرک کر لی، بات ختم ہوئی، اب دین پڑھے، خانہ داری سیکھے اور اپنے گھر جائے۔ پروفیشنل تعلیم بچیوں کے لیے کوئی جواز نہیں اس کا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کمائی کے لیے نہیں بنایا۔ کمائی کے لیے مرد ہوتا ہے، اس کا کام انسان سازی ہے، معاشرہ سازی ہے، بہت عظیم کام دیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے۔ انسان مرد جتنا بھی عظیم ہو جائے وہ کسی نہ کسی عورت کا بیٹا ہوگا، اس کی تربیت کا وہ نتیجہ ہوگا۔ اپنا عظیم کام چھوڑ کر یہ جاتی ہے 4 ٹکے کمانے کے لیے، اور جیسے جیسے یہ دوسرے کاموں میں الجھتی جائے گی اصل کام کو چھوڑتی جائے گی۔ اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنا معاشرہ نظر نہیں آتا تو جہاں سے یہ سبق آتا ہے یورپ کا معاشرہ، وہاں دیکھ لو کیا ہو رہا ہے۔ ان کی عورتوں نے بچے جننے سے انکار کر دیا، وہ بڑے بڑے اشتہار لانچ کرتے ہیں، بڑے بڑے آفریں دیتے ہیں، بڑے بڑے وظیفے دیتے ہیں کہ عورتوں اپنی جاب پر آ جاؤ، مگر وہ نہیں آتی۔ آج وہ اپنی پاپولیشن کی کمی کی وجہ سے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جس کو نکال دیا اپنی جاب سے اب وہ واپس نہیں آنا چاہتی، وہ عزت بیچ کر لقمہ کھا لیتی ہے،
وہ کمائی کر کے کھا لیتی ہے، جب کمانے کے لائق نہیں ہوتی بڈھے خانے میں چلی جاتی ہے، وہ اپنے جاب پر واپس نہیں آ رہی، ان سے گئی تو واپس نہیں آئی، ہماری تو ابھی گئی نہیں، اس کو روک لو۔ کس کس بہانے سے یہ گھر سے نکلتی ہے اور کیا اس کی حالت ہوتی ہے، اپنے آپ کو بنا سنوار کر کس کے لیے بناتی سنوارتی ہے، کس کو دکھانا چاہتی ہے، کیا مقصد ہے اس کا اپنے آپ کو بناؤ سنگار کا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، عورت ہمیشہ ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو، مرد ایسی خوشبو لگائے جس کا رنگ نہ ہو مگر خوشبو زیادہ ہو۔ عورت کا رنگ زیادہ ہوگا، پردے میں چھپ جائے گا، خوشبو باہر آئے گی نہیں۔ اس کی خوشبو کا بھی پردہ، اس کے جسم کے کپڑوں کا بھی پردہ، اس کے گلے کی آواز کا بھی پردہ، اس کے زیور کی آواز کا بھی پردہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، عورتیں جب چلتی ہیں تو زمین پر ایڑی کو زور سے مت ماریں ورنہ ان کی پازیب کی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے گی۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں بھائیو، یہ تمہارے رب کے فرامین پڑھ رہا ہوں آپ پر۔ پیدا کرنے والا آپ کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے، میں وہ بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احتیاطیں سب کریں، مردوں میں اختلاط نہ کرے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تلجوا علی النساء، مردوں عورتوں کے بیچ میں مت جایا کرو، شادیاں ہوں یا دوسرے کہیں فنکشن ہوں، سیاسی ہوں یا غیر سیاسی ہوں، عورتوں میں نہ جایا کرو۔ سائل نے سوال کیا جی آپ کا بھابھی کے بارے میں کیا خیال ہے، دیور بھابھی؟ فرمایا وہ تو موت ہے۔ یاد رکھو جہاں جہاں گناہ چھپانے کا انتظام زیادہ ہے وہاں وہاں اللہ نے سختی کی ہے۔ اب ایک گھر ہے، دیور گھر جائے گا تو سب کو نظر آتا ہے کہ جا رہا ہے، کوئی اس کو اجنبی نہیں سمجھتا کہ اس کا گھر ہے، گھر جا رہا ہے۔ وہاں پر گناہ کے چھپ جانے کا زیادہ خطرہ تھا، اس لیے کہا دیور موت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ کبیرہ ہے، یہ کبیرہ وہ کبیرہ، اور فرمایا وَأَن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، پڑوسن سے بدکاری کو الگ سے بیان کیا، حالانکہ بدکاری تو خود کبیرہ ہی ہے، لیکن پڑوسن سے بدکاری کو الگ بیان اس لیے کیا کہ یہ چھپ جاتا ہے۔ دیوار جو ایک ہے، ایک مجاہد گیا جہاد پر، دوسرا اس کے گھر کا انتظام کر رہا ہے، فرمایا اتنا ثواب ملے گا جتنا جہاد پر جانے والے کو ملے گا، لیکن اگر وہ ان کے گھر کے انتظام کرتا کرتا فتنے میں پڑ جائے، فرمایا اتنا بڑا گناہ ہوگا کہ قیامت والے دن رب ذوالجلال اس مجاہد سے کہے گا کہ اس کی نیکیوں سے جتنی چاہو اٹھا لو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ کہ وہ ایک بھی چھوڑے گا؟ تو چونکہ یہ اس کے گھر جاتا ہے بہانہ ہے اور وہاں پہ یہ بدکاری چھپ سکتی ہے، اس لیے اتنا سختی وہاں کی کہ فرمایا وہ کہے گا جتنی چاہو اس کی نیکیاں اٹھا لو۔ تو اس لیے اگر آپ کی بھابھی گھر میں اکیلی ہے آپ کو اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہیے۔ گھر جاؤ، نوک کرو، آپ کی اماں پردہ 1 منٹ کے لیے کروائے، آپ کو اپنے کمرے میں لے جائے۔ یہ نہیں کہ آپ دندناتے پھرو اور وہ بیچاریاں پردے کے ساتھ کام کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کو 1 منٹ کے لیے پردہ کروائیں، اپنے کمرے پہ چلے جاؤ، بعد میں اپنے کام کاج کرتی رہیں بغیر پردے کے۔ نکلنا ہے پھر تھوڑا سا پردہ کرو پھر نکل جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے شہوت پوری کرنے کا حلال طریقہ بتایا۔ شہوت ایک حاجت ہے،
اس کو بھی جب حلال کی بجائے حرام طریقے سے پورا کرو گے تو اس سے بھی بیماریاں بڑھتی ہیں، جیسے غلط علاج کرنے سے بیماریاں بڑھتی ہیں، پورا معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں، کیا کیا مزید احتیاطیں ہیں، کیا کیا گناہ کی حالتیں ہیں، انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے عرض کیا سمجھنے عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا۔